بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلا دی گئی یا فراموش کر دی گئی سنتیں جو کہ آج مسلمان کے زندگی میں شامل نہیں رہیں، ہمارے لائف سٹائل سے نکل چکی ہیں، ہم ان کو دوبارہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا پہلا سیشن بھی تھا، آج اس حوالے سے یہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم باز آ جائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے طور طریقوں کی شکل میں ہمارے پاس ایک پورا لائف سٹائل موجود ہے کہ ایک مسلمان کو کب کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو آج سے ہم سیکھ رہے ہیں اپنے پچھلے سیشن سے، اس کے حوالے سے ان کو سیکھنا، ان کو اپنے ماحول میں ریوائیو کرتے رہنا، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو اس کی تعلیم دینا، یہ ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر صرف ایک جگہ دیکھیے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مسلمان خاتون کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اے مسلمانوں اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دی ویری فرسٹ ریوارڈ، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو سب سے پہلا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کی بخشش ہی تو چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں یہ سیکھا تھا۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے خاص طور پر طہارت کے حوالے سے جو سنتیں اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہیں ان کے بارے میں سیکھا، پھر اس کے بعد وضو کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ آج ہمارے پاس اور اذان کے بارے میں ہم نے 5 سنتیں سیکھیں کہ اذان کے حوالے سے ہمیں 5 سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھروں میں ماحول میں زندہ کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو سنتیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں جن کا تعلق زندگی کے مختلف اسپیکٹ کے ساتھ ہے، تو آئیے ان کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وضو کرتے ہوئے ایک ہی کف پانی، ایک ہی دفعہ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے اس سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کی صفت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو برتن سے آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں میں پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، اور پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال کر اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور پھر اسی ایک کف پانی سے یعنی جو آپ کے ہاتھ میں پانی تھا اس سے آپ نے پانی اپنے ناک میں چڑھایا اور آپ نے 3 دفعہ ایسے کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ تو وضو کرنے کا اسپیسیفک طریقہ کار ہے جس میں سے ایک یہ ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ جب دودھ پیا جائے تو اس کے بعد کلی کر لی جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے کے حوالے سے ایک سنت ہے، اور اسی طرح سے دودھ پینے کے حوالے سے ایک دعا بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے
کہ تاکہ اس دودھ میں برکت ہو، اور یقیناً وہ دعا آپ سب کو آتی ہوگی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دودھ کو برکت والا بنا دے، یعنی ہماری باڈی کو اس سے فائدہ پہنچے، فزیکلی ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، اور ہمیں مزید عطا فرما۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ دودھ پینے کے بعد کلی ضرور کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، اذا شربتم اللبن، جب تم دودھ پیو، فمضمضوا، تو اس کے بعد کلی کر لیا کرو، فإن له دسما، اس دودھ میں کچھ چکنائی ہوتی ہے، تو وہ چکنائی آپ کے منہ میں رہ جاتی ہے، اس کی صفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کلی کر لی جائے۔ اور اگر مسواک کر لیتے ہیں یا ٹوتھ برش کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، منہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ اب ہماری زندگیوں میں نہیں رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہر لڑائی جھگڑے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے جائیں۔ جب بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، یقیناً یہ کوئی خوشگوار کیفیت نہیں ہے، اور خواتین کے تو جھگڑے بھی ذرا زیادہ ہوتے ہیں، دکانداروں کے ساتھ بھی جھگڑا، مالک مکان کے ساتھ بھی جھگڑے، دودھ والے کے ساتھ بھی جھگڑے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی جھگڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر خواتین کے آپس کے جھگڑے، جس میں ساس بہو کے جھگڑے، نندوں کے جھگڑے بھی عموماً سوائے اس کے کہ جن پہ اللہ رحم کرے وہ بچے ہوں اس سے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فورگاٹن سناز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یا آپ کے اپنے کسٹمر کے ساتھ جھگڑے، یا طالب علموں کے ساتھ بحث ہو گئی اور ذرا زبان تیز چلا دی، غصہ آ گیا، یا آپس میں نیبر کے ساتھ جھگڑ پڑے، تو ظاہر ہے کہ جھگڑے میں انسان بعض اوقات زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس پہ بعد میں اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ چلو اگر ہو ہی گئی تھی تو میں ہی اتنی سخت بات نہ کرتی، یا میں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے ایسی زبان سے بات نہ نکالتی، اور وہ ایک انسان ریگریٹ فیل کرتا رہتا ہے، پچھتاوا اس کو لگا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ ہم خواتین سخت زبان کا استعمال کر جاتی ہیں، ہسبینڈس کے ساتھ کر جاتی ہیں، تو یہ ایک ریگریٹ انسان کے دل میں جو رہتا ہے اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر لڑائی جھگڑے کے بعد اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور یہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے توبہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ لڑائی، کیونکہ لڑنا جھگڑنا ایک مسلمان، ایک مہذب مسلمان کی علامت یا نشانی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے سے تو بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ دے دلا کے لڑائی جھگڑے سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ ہر لڑائی جھگڑے کے بعد 2 رکعت نوافل کی ادائیگی، تاکہ اس لڑائی جھگڑے کا کفارہ ادا ہو سکے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، تکفیر کل لحاء رکعتان، ہر لڑائی جھگڑے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کی جائیں، نوافل ادا کیے جائیں۔ تو جہاں آپ تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں، اشراق کے پڑھتے ہیں، اب لڑائیوں جھگڑوں کے بھی نوافل ایڈ کر لیجئے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر جھگڑے کا کفارہ 2 رکعتیں ہیں۔ یہ صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی ایک نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات پر ندامت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں نے اپنے مسلمان بہن بھائی کو اذیت دی، زبان سے بدسلوکی کا جو ہے وہ ارتکاب کیا۔ اگر زبان نہ بھی چلائیں تو لڑائی جھگڑا بذات خود ایک اذیت ہے، دوسرا بندہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن فیل کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنے بدتمیز انداز سے بات کی اور ہارش ایٹیچیوڈ تھا، تو یہ اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے تو جھگڑے بھی ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے مرد حضرات کے بھی جھگڑے بہت ہوں۔ اور تیسری نمبر پہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں ایک اور فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیک بھی ہے کہ وضو کرنے سے آپ وہ جو ابل رہے تھے اور جو غصہ ایک انسان آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی سے لڑ جھگڑ لیتے ہیں تو کئی دن تک وہ ابال ہمارے ذہن میں رہتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں مجھے یہ بھی کہنا چاہیے تھا، مجھے یہ بھی کہنا چاہیے تھا آئندہ تو یہ شیطان کی طرف سے ایک انگارہ ہوتا ہے، غصہ جو ہے ہر انسان کے اندر شیطان اس انگارے کو دہکاتا رہتا ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی سب سے بہترین اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیک کیا ہے کہ وضو کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیجئے، اس سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ تو جب غصہ جائے گا تو پھر یہ سوچ نہیں آئے گی نہیں ابھی تو میں نے کم گالم گلوچ کیا، مجھے زیادہ کرنا چاہیے تھا، پھر یہ آئے گی بہت بری بات ہے، جو کچھ میں نے کیا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔
میرا یہ اسٹیٹس نہیں تھا، میری یہ ایج نہیں تھی کہ میں ایسی فضول بات آفس میں کسی سے کرتی یا میں کسی کولیگ سے کرتی یا میں اس طرح سے. تو مجھے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیجیے جو غلطی اس دفعہ ہو گئی. تو یو سی اٹس اے ویری پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہینڈل کرنے کا اپنے اینگر کو اور اپنی فرسٹریشن کو اور اپنے غصے کو، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ. اور انسان مسلمان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو بلیم کرتا ہے، وہ دوسروں کو بلیم کرنے والا نہیں ہوتا. یہ میرے نفس کی غلطی ہے کہ اس لڑائی جھگڑے میں مجھے کودنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل اینگر مینجمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہے. وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنا محاسبہ نفس کرنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی. اور پھر یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ 2 رکعت نوافل ادا کیجیے ہر لڑائی جھگڑے کے بعد، کیونکہ جب لڑائی جھگڑا کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ 2 طرح کے حقوق وائیولیٹ کرتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق وائیولیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے بلیس کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر فوراً غصہ نہیں کرتے، ہمیں مہلت دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ اتنی ہی تحمل اور بردباری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. تو پہلے نمبر پر جب ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس میں ہم وائیولیٹ کرتے ہیں اللہ کے حق کو. اور دوسرے نمبر اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک انسان بھی ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی جو روزانہ ہم سے ملتے ہیں، چاہے دفتر میں ملتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں یا نیبر ہیں یا ہمارے دکاندار ہیں یا ہماری اولادیں ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کو ان سے بہت پیار ہے. جب ہم ان میں سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آتی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک تکلیف دہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے حقوق وائیولیٹ کیے. اب جس کو برا بھلا کہا تھا، اگر آپ فیل کرتے ہیں یا میں فیل کرتی ہوں کہ میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، تو اب جب صلاۃ التوبہ پڑھے تو ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے مغفرت کی اور خیر کی دعا کیجیے. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی، آپ اس کی پریشانیاں دور کر دیجئے. آپ اگر میں نے اس کو برا کہا ہے، بھلا کہا ہے، جو بھی، اس کے بدلے میں آپ اس کو کوئی خیر عطا کر دیجئے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیجئے، ہمارے درمیان محبت ڈال دیجئے تاکہ ہم آئندہ دوبارہ لڑائی جھگڑے نہیں. تو اس طرح کر کے آپ دونوں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام صلاۃ التوبہ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہر جھگڑے کے بعد ہم نے 2 نفل بھی پڑھنے پڑیں گے تو ہمارے جھگڑے کافی حد تک نیچے آ جائیں گے، ذرا ہم ریڈیوس کر لیں گے اس کو. پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے سترہ رکھ کے نماز پڑھیے. سترہ شاید آپ جانتے ہوں، آپ نے مسجد میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اپنے سامنے ایک بالشت اونچی، ایک لکڑی کا بنا ہوا کوئی چیز آپ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، اس پہ کوئی فگر نہ ہو. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نماز کی حفاظت کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے. اگر آپ کے سامنے، جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو آپ کی نماز خراب نہ ہو. آپ دیوار کو بھی اپنا سترہ بنا سکتے ہیں. سترہ کے احکام پر تو بالکل ایک مکمل لیکچر انشاءاللہ میں پریپیئر کروں گی. آئی گاٹ این آئیڈیا فرام ہیئر. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیوار سے ایک بالشت کے فاصلے سے دور اپنا جائے نماز بچھائیے، اور یہ اتنا فاصلہ ہے کہ جس سے گزرنے والے کو پتہ ہے کہ اب وہ آپ کے سامنے سے نہیں گزرے گا، اور اس سے آپ کی نماز کی حفاظت ہوگی. گھر میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، مہمان بھی آ سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو سارے گھر والے اپنے کام روک دیں کہ اب یہاں پر فی الحال نماز پڑھی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح کی کوئی چیز اپنے آگے جس پہ فگر نہ ہو اسے رکھ کے ایک بالش جو آپ کے جائے نماز سے آگے ہو، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی گزرے گا نہیں. تو سترہ رکھ کے اپنی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی عادت ڈالیں تاکہ نماز کے دوران کوئی آگے سے گزرے نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز سترہ رکھ کے پڑھے، ولیدن منہ، اور اس سے قریب ہو جائے، یعنی اتنا قریب ہو سترہ آپ کے کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہاں سے گزرنا نہیں ہے، یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے اور آگے سترہ پڑا ہوا ہے. اور اگر کسی نے آپ کے آگے سے گزرنا ہے تو وہ سترے کے آگے سے تو گزر سکتا ہے یا آپ کے پیچھے سے، لیکن وہ درمیان سے، آپ کے اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے.
ہمیں گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. اگر ہم لاپرواہی کرتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، نہیں ادھر تو کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی بچہ کھیلتے ہوئے آ جاتا ہے یا کوئی مہمان آ کے بیٹھتا ہے، اسے نہیں پتہ چل سکا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے نماز کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا. تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وطر کے بعد ہم نے کون سا ذکر پڑھنا ہوتا ہے. جب ہم رات کو اپنی ساری نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر جو آخری نماز ہم پڑھتے ہیں وہ وطر ہوتی ہے، اور وطر کے بعد ہم نے کس طرح سے یہ ذکر پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث میں ہے. صحیح ابی داؤد، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر سے سلام پھیرتے تو آپ 3 دفعہ کہتے سبحان الملک القدوس، اور تیسری دفعہ آپ اونچی آواز سے کہتے. اور ہمیں اس چیز کی اتنی عادت تھی کہ ہم کہیں دور بیٹھے ہوتے، آپ کی آواز سن کے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ وطر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. تو جب ہم عام نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر اور ہوتا ہے، لیکن جب ہم وطر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر کیا ہوتا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور پھر تیسری دفعہ ہم اونچی آواز میں کہیں گے، 2 دفعہ ہم ہلکی آواز میں کہیں گے. وطر کے حوالے سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وطر کی نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد اب ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے. رمضان میں قیام اللیل کے دوران، تراویح کے دوران اکثر خواتین اس غلط فہمی میں رہتی. ایسا نہیں ہے. وطر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب بھی رات کو اور نوافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں، آپ دوبارہ وطر ریپیٹ نہیں کریں گے، وطر ایک ہی ہوگا. چاہے آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لیں، چاہے آپ اسے مؤخر کر دیں کہ میں تیسرے پہر جب تہجد کے لیے اٹھوں گی تو میں اس وقت اپنا وطر پڑھ لوں گی. تو یہ وطر کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ وطر کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد اب ہم پوری رات میں نوافل نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اور سنت جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر سکھانی چاہیے اور جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا. دعا کے صحیح الفاظ ہی ہمارے بچوں کو نہیں آتے. یہ ہمارے قصور ہے، ہم پیرنٹس کے، کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے تو ان کو اسپیئر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو اگلی دنیا ہے جہاں ہم نے پھر اکٹھے ہونا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ اپنے اولادوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح سے رہنا ہے، اس کا ایک بندوبست یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو استغفار کی دعا، پیرنٹس کے لیے مغفرت کی دعا سکھائیں. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں جب یہاں سے جانے والے انسان یا مسلمان کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے انا لی ھذا، یہ مجھے مزید کمفرٹ کیوں عطا ہو رہی ہے. اور قبر میں ہمیں کمفرٹ کی کتنی ضرورت ہوگی. تصور کیجئے کہ ہمیں اس جگہ پہ ڈالا جا رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اپنے حساب سے فارغ ہو جاتا ہے اور قبر کے دبوچنے کے مرحلے سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت سے ایک چراغ لا کر اس کی قبر میں لگا دو. تو اس کی قبر میں جنت کا ایک چراغ روشن کر دیا جاتا ہے جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی وہ اتنا شاندار چراغ ہوتا ہے. یہ جو قبریں ہمیں چلتے پھرتے ساری نظر آتی ہیں نا مٹی کی، یہ ساری مٹی کی نہیں ہے. ان میں سے کچھ تو پریمیم کوالٹی سے بھی آگے کی قبریں ہوں گی اندر سے، ڈپینڈنگ اپون آور ڈیڈس. ظاہر ہمارے عمل اس میں بہت رول پلے کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب فرشتوں سے کہتے ہیں اب اس نیک آدمی کے نیچے جنت سے لا کے بستر بچھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے جنت سے ایک ایسا شاندار بستر بچھا دیا جاتا ہے جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دو. اور جنت کی طرف سے جب کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اسے جنت کی خوشبوئیں، جنت کے نظارے اور خاص طور پر جنت کا وہ مقام جہاں اسے آخرت کی زندگی میں رکھا جائے گا وہ نظر آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ابھی فی الحال تم یہیں رہو گے، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی یہ تمہارا گھر ہے جنت میں اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو وہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ قیامت ابھی فوراً نہیں قائم ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تمہیں انتظار کرنا ہوگا. تو یہ قبر ہے جس کے بارے میں جہاں ہم نے رہنا ہے اور جہاں ہمارے لیے کی گئی ایک ایک دعا میٹر کرتی ہے.
ہمارے اصل دوست احباب وہ ہوں گے جو ہمیں جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، اور ہماری اولادیں اگر ہم نے انہیں سکھایا ہوگا تو یقیناً وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں گی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 5 نمازوں میں سے کم از کم 3 نمازوں میں اپنے والدین کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا نہیں کی تو تم نے والدین کے حقوق ضائع کر دیے۔ یعنی یہ اتنا بڑا ادب ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور اپنے والدین کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ کم از کم ان کا حق یہ ہے کہ دن کی 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو جب قبر میں اور آخرت کی زندگی میں مسلمان کا جو کہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کا جب ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے کمفرٹس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ اور کیا کمفرٹ ہوگا کہ قبر میں جنت کا چراغ بھی لٹک رہا ہے، فانوس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بستر بھی لگ گیا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھل گئی ہے، مزید جب اس کو عطا ہوتا ہے تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیسا، اور میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں بے استغفاری ولدک لک، تمہارے بچہ تمہارے لیے ابھی ابھی مغفرت کی دعا کی تھی اس نے۔ تو ایک بچے کی ایک دعا کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اولاد جب دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے، اگر وہ نمازی ہیں اور نماز پڑھنے والے ہیں اور ہم نے ان کو یہ عادت ڈالی ہوئی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے دعا کرنی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہماری زندگی سے خارج ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لباس پہنتے ہوئے دائیں طرف سے پہنا جائے۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ اپنا لباس پہنتے، قمیص پہنتے، بدأ بمیامنہ، تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوئے بھی دائیں طرف سے شروع کرتے، دائیں پاؤں کا جوتا پہلے پہنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ابی داؤد کی حدیث ہے، اذا انتعل احدکم، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے، فلیبدأ بالیمین، تو وہ دائیں طرف سے شروع کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو بائیں طرف والا پہلے اتارے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا ڈسپلن سکھاتا ہے ہمیں، اور وہ کتنی ڈسپلنڈ ایک پرسنالٹی چاہتا ہے کہ جب آپ نے جوتا پہننا ہے تو دائیں پاؤں سے پہننا شروع کرنا ہے، اور جب آپ نے اتارنا ہے تو بائیں والا جوتا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتارا کرتے، اور حکم دیا اور سکھایا بھی۔ اور پھر فرمایا لِتَكُنْ الْيَمِينُ أَوَّلُهُمَا يَنْتَعِلْ، اور جب آپ پہننے لگیں تو ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلا جائے۔ ہمیں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں، آج کل اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں جلن بہت ہوتی ہے، ہاتھوں میں جلن بہت ہوتی ہے۔ اس کی جو اور بہت ساری ریزنز ہیں، جن میں ہمارا ڈائٹ ہے، لائف سٹائل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے جوتے اب جس مٹیریل کے بن رہے ہیں، ہمارے بزرگ اس مٹیریل کے جوتے نہیں پہنا کرتے تھے، وہ آرڈر پہ اسپیشل اپنے لیے لیدر کے جوتے بنوایا کرتے تھے، جیسے مٹی کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو بیماریاں ہیں بہت ساری، وہ ہمارے یہ پلاسٹک کے برتنوں سے ایسوسیٹیڈ ہیں۔ خواتین کی خاص طور پر بہت ساری ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہمارے پاؤں میں جلن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے پاؤں سے جوتے نہیں اتارتے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب آپ مارننگ واک کے لیے جائیں تو گھاس کے اوپر کچھ دیر کے لیے ننگے پاؤں چلیں، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگ اپنے جوتوں کے اندر نیم کے پتے رکھا کرتے تھے، اس کے بھی کچھ فوائد ہیں کہ اس کے یقیناً ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ کبھی کبھار جوتوں کے بغیر بھی چلا کریں۔ اور اس حوالے سے حدیث دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص فضالہ ابن عبید سے جا کر ملا، اور وہ مصر میں تھے، اس پر پیش ہوا اور اس سے ملا اور کہا کہ میں آپ سے ملنے نہیں آیا، بلکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور میں وہ حدیث آپ سے سننے اور سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب ان کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ جیسے ان کے سر پر کچھ غبار سا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر گردآلود ہے اور آپ یہاں کے حکمران ہیں؟ تو آگے سے فضالہ ابن عبید نے جواب دیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت زیادہ نعم و عیش پرستی والی زندگی سے روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کبھی کبھی پیدل بھی چلیں، تو گویا ہر وقت جوتے پہنے رکھنا اس وقت عیش پرستی کی علامت تھی. یہ بہت زیادہ پریولیجڈ کائنڈ آف لائف ہے، تو آپ کبھی کبھار پیدل بھی چلا کریں. تو آج میں نے کچھ دیر پیدل چلا، جس کی وجہ سے کچھ غبار آپ میرے اوپر جوتوں کے بغیر چلا، جس کی وجہ سے آپ میرے سر پہ اور جسم پر یہ غبار دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ کبھی کبھار جوتوں کے بغیر بھی چلیں. آپ کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں فرش ٹھنڈا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ پاؤں سے جوتے نکال کے پاؤں کو ٹھنڈا کیا جائے. کسی جگہ پانی ہے، آپ دریا پہ گئے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈا کیا جائے، تو کبھی کبھار جوتوں سے اپنے پاؤں کو نکال لینا چاہیے. ہر وقت جوتوں میں رہنا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کھانے کو تیار ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی گرمی ختم ہو اور وہ معتدل ہو جائے. تیز گرم جلتی ابلتی چائے پی لینا اور تیز گرم توے سے اترتے ہی روٹی کو کھانا شروع کر دینا، اس کے یقیناً صحت کے لیے کچھ نقصانات ہیں. یا تیز گرم کھانا کسی بھی شکل میں تناول کرنا، اس کے نقصانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ دیر کے لیے پکنے کے بعد چھوڑا جائے، اور جب وہ تھوڑا معتدل ہو جائے، یعنی بالکل ٹھنڈا بھی کرنا مقصد نہیں ہے، معتدل ہو جائے جو کہ ہمارے جسمانی صحت سے مطابقت رکھتا ہو، پھر اس کو کھایا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کھانے کو اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کہ اس کے بخارات ختم نہ ہو جائیں. تو وہ جو گرم کرنے کی وجہ سے اس کے بخار بنتے ہیں اس کے اندر، اس کو ختم کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا جائے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیا جائے. کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کیا گیا ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے جہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور اس دوران آپ نے پانی پینا ہے، بہتر یہی ہے بیٹھ کے پیا جائے. لیکن اگر پینا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، بیٹھ کے پینا مستحب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. انس اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھڑے ہو کے پانی پی رہا تھا. آپ نے اس کی تنبیہ فرمائی اور اسے کہا کہ بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو. اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹا جائے. یعنی رومال کا استعمال کرنے سے پہلے یا جا کے سنک پہ ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں کو اچھی طرح چاٹا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لقمے کو اٹھا لے، اور اگر اس پہ کچھ لگ گیا ہو تو اسے جھاڑ لے اور اسے کھا لے. اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو کھانا کھانے کے بعد رومال سے صاف کرو، بلکہ پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹو اور پھر اس کے بعد آپ رومال سے صاف کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے کون سے والے کھانے میں برکت تھی، وہ جو آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہ گیا تھا یا وہ جو برتن کے اندر لگا رہ گیا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے ہماری بزرگ خواتین سب کو کھانا کھلانے کے بعد کھانا کھاتی تھیں اور ساروں کی پلیٹیں صاف کرتی تھیں، اور ہانڈی کو بھی اچھی طرح سے انگلیوں سے اندر صاف کر کے چاٹ کے، اور یہ کھانے کی احترام اور کھانے اور رزق کی قدر کرنے کے مترادف ہے. یعنی اگر کھانا بھی آدھا باؤل اندر ہے اور سنک میں رکھ کے ٹوٹی چلا دی تو یہ کھانے کی ناقدری ہے. یا یہ کہ کھانا بچا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے شاپنگ بیگ میں ڈال دیا، یا اس کو، یہ کھانے کی ناقدری ہے. کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے حدیث ہے، اور اسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب اچھا وقت آیا تو ایک خاتون نے روٹی کے ایک ٹکڑے سے کوئی نجاست صاف کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے فقر و فاقہ میں مبتلا کیا کہ اسے وہ ٹکڑا چند دن بعد نکال کے کھانا پڑا، اور اس پہ نجاست لگی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے اور آدھا آدھا کھانا بہا دیا جائے اور آدھا آدھا کھانا ڈسٹ بنز میں چلا جائے. اور شادیوں کے موقع پر جس طرح پلیٹیں بھر بھر کے کھانے کی رکھی جاتی ہیں اور اس میں سے چھوڑ کے لوگ چلے آتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتوں کی وہ ناقدری ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ ان نعمتوں کی ناقدری کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو ایک صرف میں نے آپ سے حدیث شیئر کی کہ خاتون نے جس روٹی کے ٹکڑے سے نجاست کو صاف کیا تھا
چند دنوں کے بعد اسے وہی سوکھا ٹکڑا جس پہ وہ نجاست سوکھ چکی تھی اس کو کھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی، اور اس رزق کی خاطر آپ دیکھیے کہ انسان کتنے دھکے کھاتا ہے، کتنی مشکلات اٹھاتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے، تو یہ رزق کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ تو رزق کا قدر یہ ہے کہ اگر گر گیا ہے تو اسے جھاڑ کے صاف کر کے کھا لیں۔ چلیں آپ کا نہیں کھانے کو دل مانتا، ویسے تو یہ سنت ہے کھا لینا چاہیے، تو آپ اس کو پرندے کے لیے کسی دیوار کے اوپر رکھ دیجئے، چہ جائے کہ اس کے اوپر پاؤں سے مسلا جائے اور جھاڑو کے ساتھ مٹی میں اور ڈسٹ پین میں ڈال کے ڈسٹ بن میں ڈالا جائے۔ یہ بہت بڑی ناقدری ہے کھانے کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹو رومال استعمال کرنے سے پہلے، کیونکہ تم نہیں جانتے کس والے کھانے میں برکت تھی۔ کسی بھی کھانے کے حصے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیے، وہ جو آپ کے باؤل میں بچا رہ گیا یا ہانڈی میں رہ گیا یا یہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ برکت تھی اور وہ برکت مس نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ انار کے دانوں میں سے کوئی ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، تو جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ لالچ کرتے ہیں کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ کے کھانے کا کوئی پورشن، کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 10 دفعہ ڈال کے کھائیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں، ختم کریں پھر اور ڈال لیجئے، لیکن ایک دفعہ ہی پلیٹ بھر کے رکھ کے نہ وہ کسی اور کے کھانے کے قابل اور وہ ڈسٹ بن میں جا رہا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے لوگ جب اٹھاتے ہیں تو اوپر نیچے پلیٹیں رکھ کے اس کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس غلطی پر جو ہے وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے پھر توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اس طرح ہوتی ہے، خالی کہہ دینے سے یا اللہ میں معافی مانگتی ہوں، توبہ نہیں ہے، 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اوى احدكم الى فراشه، تم میں سے جب کوئی اپنے بستر پر آئے، فلینفض فراشه بداخله، اسے چاہیے کہ اچھی طرح سے اندر تک اپنے بستر کو جھاڑ لے، بداخله ازاره، اپنی چادر کے کونے سے، یعنی جیسے آپ چادر ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس کے کونے سے اپنا بستر جھاڑتے ہیں۔ فإنه لا يدري، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ما خلفه علیہ، اس کی غیر موجودگی میں یہاں کون آ بسا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ صفائی کر کے کمرے سے نکل گئے، مطمئن ہو گئے، آپ نے بستر صاف کیا، کمرہ صاف کیا، لاک کیا، پیچھے ایک مکڑا کے گھس گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہار کے موسم میں عجیب و غریب قسم کے کیڑے نکلتے ہیں لان سے، وہ گھس جاتے ہیں، کچن میں بھی گھس جاتے ہیں، بستروں میں بھی گھس جاتے ہیں، اور میں نے ایسی ایسی عجیب الخلقت کیڑے مکوڑے دیکھے ہیں جو کبھی نہیں دیکھے تھے زندگی میں، یعنی وہ بہار کے موسم میں خاص طور پر نکلتے ہیں، جھینگر نکلتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کی جگہ اس کی عدم موجودگی میں کون آ بسا ہے۔ پھر وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر کہے، کیا کہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ تیرے نام پر میں اپنا پہلو ڈال کر لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے، یعنی آج یہ میری آخری نیند ہو، تو پھر اس پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا جیسے تو نے اپنے نیک بندوں اور صالحین کی حفاظت کی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں، تاکہ اگر کوئی اذیت پہنچانے والی مخلوق، مثال کے طور پر بچھو یا چیونٹی یا کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ جنات اور شیاطین وغیرہ اگر اس پر موجود ہیں تو وہ چلے جائیں۔ ہمارے باتھ روموں میں شیاطین اور جنات رہتے ہیں، آپ کیا دعا مانگ کے اندر جاتے ہیں؟ کیا وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے؟ وہ نکل کے پورے گھر میں پھیلتے ہیں۔ اور ہم نے جنات والے سیشن میں سیکھا تھا کہ وہ گھر والوں کی چیزیں مکس کر کے ایک دوسرے سے لڑاتے جھگڑاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے صبح اپنی کلاک یہاں رکھا تھا، بیٹا کہتے آپ بیٹے کے کمرے سے نکل رہا ہے، ماں اور بیٹا لڑ رہے ہیں، تم ہر وقت چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے ہو۔ نہیں، میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا کسی چیز کو۔ حتیٰ کہ جنات اور شیاطین بھی عین ممکن ہے بستر خالی نظر آیا بیٹھ گئے، آپ جاتے ہیں پارک کرتے ہیں گاڑی، واپس آتے ہیں تو 2-4 لوگ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو جہاں کھڑی تھی تو ہم نے کہا اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ تو خالی جگہ دیکھ کے، اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، آپ کی بلی وہاں بیٹھ سکتی ہے، آپ کا گھر میں بچھو آ گیا وہ بیٹھ سکتا ہے، حتیٰ کہ جنات اور شیاطین جو ہر وقت ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے باتھ روموں میں رہتے ہیں۔ پہلے تو باتھ روم گھروں سے باہر ہوتے تھے، اب تو گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں، یہی وجہ مسائل زیادہ ہیں۔
اور پھر ہم دعا کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے نمبر پر ہم اس حدیث سے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو دعا اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اٹس اے شیلڈ آف مومن۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے، ایک شیلڈ بن جاتی ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مخلوقات اذیت نہیں پہنچاتی۔ تیسرے نمبر پر ہم اس حدیث سے یہ سیکھتے ہیں کہ احتیاط کرنا اور مسنون احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ احتیاط کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور مسنون احتیاطی تدابیر، ہم باقی ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، ہماری مسنون طریقے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسنون احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں اور ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ سوتے وقت آپ اپنی سیلف ایویلیویشن یا محاسبہ نفس کر لیتے ہیں، اور سوچتے ہوئے آپ لیٹتے ہوئے یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے آج میری یہ اس دنیا کی آخری نیند ہو، اور وہ دن آنا ہے ہماری زندگی کا جب ہم آخری نیند سوئیں گے، جب ہمارے آخری لمحات آئیں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ہمیں تیار ہر وقت اس کے لیے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج آخری نیند ہو، اس لیے اللہ سے معافی مانگ کر اور اس کا ذکر کر کے مسنون طریقے سے آرام سے لیٹنا چاہیے، تاکہ اگر واقعی آخری نیند تھی تو آخری وقت بھی آپ کا ایک نیک عمل ریکارڈ میں آ گیا۔ پانچویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ تو کبھی بھی بستر پر جاتے ہوئے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے صبح 10 بجے صفائی کرتے ہوئے جھاڑ لیا تھا نا، بس اب کافی ہے، نہیں، جب بھی بیٹھیں اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے اور پھر اس کے اوپر بیٹھیے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بارش کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ دعا پڑھنے لگتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تعالیٰ فائدہ مند بارش ہو، تباہ کن بارش نہ ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں تباہ کن بارشوں کی مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں۔ انفارچونیٹلی بارش ہوتی ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، انجوائے بھی اس میں کرتے ہیں، اپنے لیے اسپیشل پکوان بھی پکاتے ہیں، لیکن مسنون دعا نہیں پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بارش کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو بارش ہو رہی ہے اسے ہمارے لیے نفع مند بارشیں بنا دے۔ اب وہ ایسڈ رینز بھی ہو رہی ہیں، اب ہماری تباہی والی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بارش ہوگی لیکن سبزہ نہیں ہوگا، فصلیں نہیں سبزہ۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے فصلیں تو مٹی جائیں گی، سبزہ بھی نہیں ہوگا، ایسی بارشیں بھی آئیں گی، رائٹ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب بارش کے آثار نظر آتے یا بارش ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہتے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، کیونکہ بارشیں بھی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، اور آپ نے کئی تباہ کن بارشوں کی تصویریں بھی دیکھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے جب بارش ہو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول کے بارش میں کھڑے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے یہ بازو اوپر کر لیجئے تاکہ بارش کا پانی آپ کے بازوؤں کو لگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا پانی بہت شفا والا اور برکت والا پانی ہے، اور جو بارش کا پانی ہے اس کو بہت سارے حکیم علاج اور نسخے بنانے میں اور میڈیسنز کی پریپریشن میں بھی یوز کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ جب بارش ہوتی تو آپ اپنے پاؤں جوتوں سے نکال لیتے اور اپنے جسم کے کچھ حصے کھول دیتے، جیسے آپ ٹانگیں تھوڑی سی کھول سکتے ہیں، بازو کھول سکتے ہیں، اور بارش کا پانی اس کو لگنے دیجئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور راستے میں بارش آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں سے کچھ کپڑا ہٹایا یہاں تک کہ بارش آپ کے بازوؤں پر گرتی رہی۔ ہم نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ ابھی ابھی یہ پانی تمہارے رب کے پاس سے آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایک برکت والا اور شفا والا پانی ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے جب بارش تیز ہو جاتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوتا کہ اب اس بارش کی تیزی سے نقصان ہو سکتا ہے، آبادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی سنت یہ ہے کہ پھر تیسری دعا بارش کے حوالے سے ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اسے ہمارے ارد گرد لے جا، ہمارے اوپر نہ برسے، اب بس کافی ہو گئی، بہت بارش ہو چکی ہے۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ تعالیٰ اسے وادیوں کی طرف دھکیل دے، اسے پہاڑوں پر لے جا، اور اسے پودوں کے اگنے والی جگہوں پہ لے جا۔ تو یہ دعا ہے، ایک ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کیا جانا چاہیے جب ہمیں محسوس ہو کہ یہ بارش بہت تیز ہے اور یہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش کے حوالے سے ایک اور سنت یہ ہے کہ جب بارش نازل ہو جائے اور ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کہنا چاہیے مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے ہم پر بارش ہو گئی، اللہ کے فضل سے ہم پر بارش ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ ایسی بارش بھی تو آ سکتی ہے جس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی، ایسی بارش بھی آ سکتی تھی جو سب کچھ بہا کے لے جاتی اور ہمیں کنگال کر دیتی، اور ایسی بارش بھی آ سکتی تھی جس میں ہم اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے۔ ایسی تباہ کن بارشیں بھی تو آئی ہیں نا، کئی قوموں پر تو عذاب بارشوں کی شکل میں آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب بادل دیکھتے اور بجلی کی گرج کی آواز سنتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ بے چین اور مضطرب ہو کے اندر باہر چکر لگانے لگتے اور دعا کرنے لگتے، اور ساتھ کہتے تم سے پہلی بہت ساری ایسی قومیں آئیں جو بادل دیکھ کر خوش ہوئیں، لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ جب بجلی کی گرج کی آواز سنیں، یہ بھی بڑی سخت چیز ہے، جب بجلی کڑکتی ہے اور جب آپ اس کی آواز سنتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں کہ جس کی یہ بجلی چمک کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ کے فرشتے اس سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، یہ جو بجلی کی گرج ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہوتی ہے زمین والوں کے لیے، باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت دکھاتے ہیں تاکہ ہر کوئی سیلف ایویلیویشن کرے، اپنا محاسبہ نفس کرے، کیا میں اس طاقت کا سامنا کر سکتا ہوں؟ کیا جو میں غلط کام اپنی زندگی میں کیے جا رہا ہوں، اگر آج اللہ کی پکڑ آ جائے تو میرے پاس اس طاقت کے سامنے کوئی جائے پناہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سورج گرہن لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، چاند گرہن لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، بجلی چمکتی ہے اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات وہ کتنی تباہ کن بھی ہوتی ہے اور کتنا نقصان بھی کر جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت اور طاقت ہے جو قیامت سے پہلے دکھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، یہ دراصل زمین والوں کے لیے ایک ڈراوا ہوتا ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، خبردار کرنے کا ایک الارم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہوا بہت تیز چلتی، تیز ہوا بھی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، اور یہ ساری بارش اور موسم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور ہم ویدر فور کاسٹ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، یہ بھی کہتے رہیں گے بہت تیز ہوائیں، دیکھیں نا کتنی، دیکھیں یہ ساری لیکن وہ ذکر ہماری زبان پر نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں صرف اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے، اور ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑے رہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہوا تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں، وما فیہا، اور اس ہوا میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من شرہا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وشر ما فیہا، اور اس کے اندر جو شر لے کر یہ آ رہی ہے ہمارے لیے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے جو کہ بدلتے ہوئے موسموں، بارش، بجلی کے چمکنے، ہوا کے تیز چلنے پر ہماری زبان پر یہ ذکر جاری ہو جانے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جس وقت بارش نازل ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی وہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وقت یہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت
اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس بارش کے ساتھ تعداد رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ نیچے زمین کی سطح سے لے کے 7 آسمانوں تک پوری کائنات میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں بچتی کہ جس پہ کوئی فرشتہ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اس رات فرشتے جو ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اور اس رات فرشتے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سلامتی کی اور بڑی برکت والی رات ہے. ہم اس کو نہیں پہچانتے، اللہ کے فرشتے بہت پہچانتے ہیں. اور وہ راستے میں جس کسی مسلمان عورت کو یا مرد کو دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے کہ آج کی رات کی سلامتی تمہیں عطا ہو. جس عبادت گزار مسلمان مرد یا عورت کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں کی اتنی زیادہ اس کائنات میں تعداد ہے جو کہ آل دا ٹائم دے آر پرفارمنگ دیئر ایڈمنسٹریٹو ٹاسک، ظاہر اللہ کے حکم پر. تو یہ جو دعا ہے آپ نے خاص طور پر اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کہ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھ اٹھائیے اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے اور بار بار کرتے رہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ یہ دعا کریں. ان کی دعاؤں میں جب کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. یہ دعا جو نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ہم اس کو یاد کرتے رہیں، ہم اس سے مانگتے رہیں. تو اس وقت آپ جو دعا کرنا چاہیں، بارش میں کھڑے ہیں، بارش کے قطرے آپ کے جسم پہ پڑ رہے ہیں، آپ اپنی تمام پریشانیاں چھوٹی سے چھوٹی، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے جوتے کا تسمہ بھی خریدنا ہوتا تھا تو ہم گھر سے دعا کر کے نکلتے تھے. حتیٰ کہ جانور کا چارہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے یا اللہ آج کوئی اچھا سبب لگ جائے. تو ہر چیز اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے اور دعا کے جو بارش کا وقت ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں 2 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کم ہی رد ہوتی ہیں. 2 وقت کی گئی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَقَلَّ مَا تُرَدَّانِ، کم ہی ہے کہ اللہ ان کو رد کر دے. اور وہ کون سی ہیں؟ اذان کے وقت کی گئی دعا اور بارش کے نیچے کھڑی ہو کر کی گئی دعا. جب بارش گر رہی ہے، قطرے گر رہے ہیں، آپ اس کے قطروں کو اپنے جسم پہ محسوس کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کیجیے اور اپنی تمام پریشانیاں دنیا اور آخرت کی اس کے سامنے رکھ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی مدد چاہیے میری، اور کرتے رہیں دعا، کرتے رہیں. آپ حالت عبادت میں ہیں، آپ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ایک اور سنت ہے کہ چاہے آپ کسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے لیکن اس کو سلام کیجیے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو کوتاہیاں پائی جائیں گی ان میں سے ایک کوتاہی یہ ہوگی کہ یہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، باقی کو نہیں. اینڈ آئی ہیو نوٹس کہ یہ ایک آئس بریکنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے آپ آہستہ آہستہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے مانوس ہونے لگتے ہیں. آپ کسی اور ظاہر ہے کہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں. بحیثیت خواتین ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ سلام کریں جہاں فتنے کا خدشہ نہ ہو. تو اس حوالے سے صحیحین کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجھے بہترین اسلام بتائیے کہ کیا ہے تاکہ میں بھی وہ نیک عمل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور چاہے کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کیجیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پر آج آپ کی محفل میں ایک نئی خاتون داخل ہوئیں، آپ نہیں بھی پہچانتے، آپ منیمم لیول اچھے حسن سلوک اور حسن اخلاق کا یہ ہے کہ آپ انہیں سلام تو کیجیے. یقیناً وہ اس گھر والوں کی جانی پہچانی خاتون ہیں، بعد میں پھر باقی تعارف بھی ہوتا رہے گا. لیکن اگر ہم آئیں اور صرف یہاں بیٹھے ان لوگوں کو سلام کریں جن کو ہم جانتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی بد اخلاقی کا ارتکاب ہے. ہمیں اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے اس وقت ڈرائنگ روم میں چاہے وہ لوگ جنہیں ہم نہیں بھی جانتے تھے انہیں اچھے طریقے سے سلام کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مالک اپنی موطا میں اپنی صحیح سند سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل ابن ابی ابن کعب کی عادت تھی کہ وہ عبداللہ ابن عمر کو ساتھ لیتے اور بازار کے راستے میں بیٹھ جاتے، کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتے. نیکیاں اکٹھی کرنے کے طریقے مختلف ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ ہم جتنی گھڑیاں وہاں رہتے، جتنے لمحے وہاں رہتے، جو بھی ہمارے پاس سے گزرتا عبداللہ ابن عمر اس کو سلام ضرور کرتے. تو ایک دفعہ جب میں نے ان سے پوچھا
کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتے کہ ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب آپ راستے میں کھڑے ہیں، آپ کی کوئی محلے کے لوگ گزرے ہوں گے، بچے گزرے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراموش کردہ سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو سلام میں پہل کی جائے تاکہ ان کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو۔ ہم یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں کیونکہ ہم بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو بچوں کی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی گاہک، کوئی خرید و فروخت کرنے والا، کوئی محتاج اور مسکین، کوئی شخص بھی جو وہاں سے گزرا، انہوں نے اس کو سلام ضرور کیا اور وہ سلام کرتے تھے۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے۔ آپ کو شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، آپ وہاں چاہے کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب مسلمان ہیں، سلام ضرور کر لیجئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اور یہ جو سلام کرنا ہے اور السلام علیکم کے لفظ کو پھیلانا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسے زمین میں پھیلا دو، برکت ہوگی اس سے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو پھیلا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سلام کرتے ہوئے بھی صحیح کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ نہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ غلط ہے، صحیح الفاظ کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اور یہ سلام پھیلانا جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے ابھی آغاز کیا تھا اپنی تعلیمات کا، دین اسلام کی پھیلانے کا، تو یہ فرماتے ہوئے سنا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے جوڑو، وصلوا، اور اس وقت نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا، یعنی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے جوڑو، رشتے توڑو نہیں، جوڑو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس وقت اللہ کی خاطر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو ظاہر ہے کہ سلام پھیلنے سے مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، کمیونٹی بلڈ اپ ہوتی ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، آئس بریکنگ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاص طور پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے تاکہ بچوں کو اس کی عادت ڈالی جا سکے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اپنے دائیں طرف سے شروع کریں، ٹھیک ہے، دائیں طرف سے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ ہے، پھر بایاں ہاتھ ہے، پھر دائیں بازو ہے، پھر بایاں بازو ہے، تو دائیں ہاتھ سے ہمیشہ جو ہے وہ آغاز کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پسند کرتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے پڑنا چاہیے، اور جب آپ نکلیں تو آپ کا بایاں پاؤں مسجد سے پہلے باہر آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کتنا ڈسپلن ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ ہم اتنے ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ مستدرک میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، اور ہم اس کو سمجھتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے اندر پہلے ہمارا دایاں پاؤں داخل ہو، اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو پہلے ہم بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ تو بچوں کو جب ہم ساتھ لے کے جائیں، گھر والوں کو لے کے جائیں، تو اس سنت کو یاد دہانی کرائی جائے اور ان کو یاد کروایا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، جو کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے، تاکہ بچوں کو اس کی عادت پڑے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ تمام الفاظ ادا کرنا مستحب ہے۔
واجب ہے السلام علیکم کہنا، لیکن اگر اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ مستحب ہے، اور مستحب ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں جس کے اگر نہیں کریں گے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مزید سنتیں، اور ابھی یہ فہرست بہت طویل ہے اور انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے آئندہ سیشنز میں بھی۔ تو یہ ہیں وہ چند سنتیں جو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کو سکھانی چاہیے، بحیثیت ماں ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے اپنے ماحول میں ان کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ مسلمان کا ایک اپنی پرسنالٹی کلچر ہے، مسلمان کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمارا ایک اپنا لائف سٹائل ہے جو کہ کسی اور لائف سٹائل سے ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس حوالے سے جو سابقہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور آئندہ اپنی سنتوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان سنتوں کو دوبارہ سے زندہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔